ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہود و نصارہ کے غلط عقائد و نظریات کا ذکر کر دیا تھا۔ یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ والدین سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہیں۔ ہر وہ چیز جو عیب والی ہو، اللہ ان تمام کے تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ کل کے درس میں اس بات کو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا۔ آج کی یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگ اسلام کے چراغ کو منہوں کے ساتھ بجھانا چاہتے ہیں۔ منہوں کے ساتھ بجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں جب اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک مذہب اسلام نے ہی باقی رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین دیا ہے، یہ مذہب جو ہمیں دیا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ ختم ہونے کے لیے نہیں دیا، نہ مغلوب ہونے کے لیے دیا۔ اسلام جو ہے یہ غالب ہو کر رہے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو، اس میں اسلام ضرور داخل ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر چاہے کوئی محلات میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی کچی کوٹری کے اندر رہنے والا ہے، چاہے کوئی جزیرہ کے اندر رہنے والا ہے، اسلام اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پہنچا دیا ہے۔ تو مذہب اسلام جو ہے یہ مکمل ہے اور کامل ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے، اور ہمیشہ غالب ہی کیا رہے گا؟ مذہب اسلام رہے گا۔ اب یہود و نصارہ جو تھے، جب اللہ کے پیارے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا اور مذہب اسلام کی ابتدا ہوئی، تو یوں سمجھو کہ یہ چراغ جو ہے یہ جلا اور طلوع ہو گیا۔ اسلام کا جب چراغ طلوع ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جب سورج طلوع ہو تو لوگ چاہے اس کو جتنی ہی پھونکیں مارتے رہیں، لیکن وہ سورج جو ہے کبھی بھی بے نور نہیں ہوگا، اور ان کی پھونکوں کے ساتھ وہ سورج جو ہے بجھنے والا نہیں ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ بالکل آب و تاب کے ساتھ چمکے گی۔ مذہب اسلام جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو دیا ہے، جب یہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو یوں سمجھو اسلام کا سورج نکل چکا ہے۔ اب کوئی بھی اگر اس پر کیا ہے پھونکے لگائے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ مذہب اسلام رکنے والا نہیں ہے، نہ بے نور ہونے والا ہے، یہ قیامت تک رہے گا اور غالب ہو کر رہے گا۔ اسی چیز کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ۔ ویاب اللہ، فرمایا کہ ویاب اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کافروں کو ناگوار پہنچے۔ کافر اس کو بے شک ناگوار سمجھیں، کافر اس بات کو اچھا نہ سمجھیں اور کوشش کریں کہ مذہب اسلام بجھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس نور کو کیا ہے بھائی پورا کر کے رہیں گے، اور قرب قیامت کے وقت تو اسلام غالب ہی آ جائے گا۔ اب بھی غالب ہے، پہلے بھی غالب ہوا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اسلام کے غلبے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ علمی اعتبار سے اسلام غلبہ پا جائے۔ علمی اعتبار سے غلبہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو فطرت پر ہو اور معتدل مزاج کا آدمی ہو، جب وہ مذہب اسلام کا مطالعہ کرے گا تو ضرور وہ مذہب اسلام کو قبول کرے گا، قبول کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے بھائی غلبہ ہے۔ اور ایک غلبہ ہوتا ہے قوت اور طاقت کے اعتبار سے۔ 1000 سال یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال تک جو غلبہ رہا وہ کس کو رہا بھائی؟ اسلام کو رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کے دور کے اندر جو مذہب اسلام ہے وہ بالکل پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت جو دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک کو کیسر کہا جاتا تھا اور ایک کو کسریٰ کہا جاتا تھا، تو ان صحابہ کرام کے زمانے کے اندر وہ کیا ہوئی بھائی؟ فتح ہوئی۔ صحابہ کرام نے وہاں تک دین پہنچایا، اور ان دونوں بڑی سلطنتوں کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسا کہ آج کے زمانہ کے اندر امریکہ اور روس جو ہے یہ بڑی سلطنتیں ہیں، ساری کی ساری سلطنتیں ان کے نیچے لگی ہوئی ہیں۔ اس زمانہ کے اندر کیسر و کسریٰ یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں، پوری دنیا پر حکومتیں ہی انہی کی تھی۔ اب صحابہ کرام کے دور کے اندر مذہب اسلام نے کیا پایا بھائی؟ غلبہ پایا۔ اور آج بھی علمی اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے دلائل کے اعتبار سے آج بھی کس کا غلبہ ہے بھائی؟ مذہب اسلام کا غلبہ ہے۔ تو اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو اچھا نہ سمجھے تو نہ سمجھے، اللہ اپنے دین کو کیا ہے بھائی؟ پورا کر کے رہیں گے اور مذہب اسلام کو غالب کر کے رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور سچا دین دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اللہ تعالیٰ اس دین کو سب دینوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا ہے اور سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید آپ کو دیا ہدایت کے لیے، اور فرمایا کہ سچا دین آپ کو عطا فرمایا۔ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کیا ہے؟ ناگوار گزرتی ہے، مشرک اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین دیا ہی اس اعتبار سے ہے، اس وجہ سے ہے تاکہ یہ دین قیامت تک کیا رہے بھائی؟ غالب رہے۔ یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوگا، کوئی دوسرا ہوگا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آنے والا ہے، حضرت مہدی کا زمانہ آنے والا ہے، تو اس وقت صرف اور صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر کہ یہودیوں کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے وقت یہودی دیوار کے پیچھے چھپے گا تو دیوار کو اللہ آواز دے دیں گے، اور دیوار کہے گی کہ اے مسلمان آجا، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور ایک درخت کے پیچھے چھپیں گے، درخت آواز دے کر کہے گا۔ جس چیز کے پیچھے بھی یہ لوگ چھپیں گے جو مذہب اسلام کو قبول نہیں کرتے، فرمایا وہ چیز بول کر بتائے گی کہ میرے پیچھے کیا ہے بھائی؟ یہودی چھپا ہوا ہے، مسلمان آجا، آ کر اس کو کیا کر دے بھائی؟ قتل کر دے۔ بہرحال غلبہ کس کا ہونا ہے بھائی؟ مذہب اسلام کا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو دین دیا ہے اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ دین تمام دینوں پر کیا آ جائے؟ غالب آ جائے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، مشائخ تھے، ان کی کمزوریوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان کے جو راہب ہوا کرتے تھے، ان کے جو مشائخ ہوا کرتے تھے، ان کے اندر ایک غلط عادت یہ تھی کہ وہ پیسے لے کر مسائل کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عیسائیوں میں تو یہاں تک بات چل پڑی تھی کہ اگر کوئی گناہ کر کے آتا، جرم کر کے آتا، تو عیسائی پادری کہتا کہ آپ میرے پاس آئیں اور اتنے پیسے جمع کرائیں، میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، لہذا آپ کو قیامت والے دن پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ اس قسم کی باتیں ان کے علماء نے کرنا شروع کر دی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اسی کا رد فرمایا ہے، اور آج وہی بیماریاں امت مسلمہ کے اندر بھی منتقل ہوتی جا رہی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غلط باتیں پچھلی قوموں کے اندر موجود تھی، فرمایا وہ میری قوموں کے اندر بھی کیا ہے بھائی؟ منتقل ہو جائیں گی۔ اور مثال دے کر ارشاد فرمایا جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، میری قوم بھی اسی طریقے سے ان کے نقشے قدم پر چلے گی۔ حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر پچھلی قوموں میں سے کسی نے سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالا، اور میری قوم بھی کیا ہے بھائی؟ سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالے گی۔ اور ایک مثال کے ذریعے فرمایا کہ اگر پچھلی قوموں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کریں گے بھائی؟ بدکاری کریں گے۔ آج وہی بیماریاں ہمارے اندر چلی آ رہی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دینی مسائل، دینی باتوں کو اپنی من پسند کی تعویلیں کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، صرف مقصد کیا ہوتا ہے کہ مال و دولت کا کمانا۔ اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، علماء اور مشائخ میں سے بہت سے، یاکلون اموال الناس، البتہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال، بالباطل، غلط طریقے کے ساتھ، غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ فرمایا ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، اور جو لوگ فرمایا کہ جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا
نہیں کرتے، عشر ادا نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہے بھائی وعید بیان فرمائی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعید فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن مجید یہ کہتا ہے یہی سونا اور چاندی کل کو جو ہے وہ گرم کر کے ان کو داغا جائے گا، ان کے پیشانیاں داغی جائیں گی، پہلو داغے جائیں گے، جیسے کہ داغ دیا جاتا ہے اس سونے اور چاندی کے ذریعے جسم کو پگھلایا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ایک سانپ آ جاتا ہے اور اس کے گلے کے اندر لپٹ کے سر سے گنجا ہوتا ہے اور اس کی پیشانی پہ وہ ڈستا رہتا ہے۔ وہ آدمی پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ سانپ کہتا ہے میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ دوستو ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حقوق بیان کیے ہیں ان کو فی الفور ادا کرنا چاہیے، باقی جو کام بھی ہے وہ بعد میں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس مال کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا، مال کے اوپر کیا ہے بھائی کوئی عذاب نہیں ہوگا اگر اس کی کیا ہے بھائی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، بہرحال ہم اس مسئلے میں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے زمین عطا فرمائی ہے انہیں چاہیے کہ جو فصل اٹھاتے ہیں پہلے جو ہے اللہ کا حق ادا کیا جائے، باقی اپنا حق بے شک پڑا رہے تو جب مرضی چاہیں اس کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ نکالنے میں بالکل سستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جس مہینہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اسی وقت دینا زیادہ ثواب ہے، جیسے نماز جس وقت فرض ہوتی ہے اسی وقت پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ زکوٰۃ اور یا عشر جب بھی انسان کو واجب ہو فوراً اس کو کیا کرے بھائی ادا کرے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا گیا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے، وبشرهم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، ایسا عذاب جو درد دینے والا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے اموال کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، وہی مال جو ہے جہنم کی آگ میں کیا ہے بھائی گرم کیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم، پھر داغے جائیں گے ان کے اموال کے ذریعے، جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے ماتھے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں، ماتھوں پر بھی داغا جائے گا اور پشتوں پر بھی داغا جائے گا، پہلو پر بھی وہ گرم چیز لگائی جائے گی۔ ھذا ما کنزتم، یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، لانفسکم اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، مزہ چکھو اس چیز کا جس کو تم کیا ہے بھائی جمع کیا کرتے تھے۔ دوستو دنیا کی مشقت کم ہے، قبر اور آخرت کی مشقت بہت زیادہ ہے، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، یہ باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ جو درس ہم سنیں اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک ساتھی نے یہ نور من نور اللہ کے بارے میں پوچھا تھا، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جو لوگ نور من نور اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے ان کا عقیدہ اور نظریہ پوچھا جائے، کیونکہ اگر بغیر کسی تحقیق کے کسی پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی کو بلا وجہ شرک یا کفر کا فتویٰ لگائے وہی چیز لوٹ کر انسان کی طرف آ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کوئی بات کہے اور اس کے 100 معنی ہوں، فرمایا ایک وجہ بھی اگر ایسی ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ صحیح والی بات ہو، فرمایا پھر اس پر بھی کیا ہے بھائی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال اگر وہ لوگ اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل شرک کی طرف لے جانے والا ہے۔ اگر کوئی صرف جیسے عوام جو نعرے لگا دیتی ہے جن کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے اس قسم کے فتوے لگانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔